الرحيم. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. آیت نمبر ہے آیت نمبر 29 ہے حامی السجدہ. اللہ نے فرمایا وقال الذين كفروا، اور قیامت کے دن کافر لوگ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں دکھا دیجیے جنوں اور انسانوں میں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ان کو نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، آج ہم ان کو اپنے قدموں کے نیچے رون ڈالیں تاکہ وہ سب سے نیچے جا کے گریں. اچھا یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا اس کی دو تفسیریں ہیں. پہلے اس کی تفسیر سنیں جو حدیث سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے. یہاں جن اور انس سے مراد کون ہے؟ لوگ قیامت کے دن جہنم کے اندر یہ چیخیں گے، پکاریں گے، شکایت کریں گے کہ وہ جن اور وہ انس، وہ جنات میں سے اور انسان میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، جن کی وجہ سے ہم گناہ کر کے جہنم میں پہنچ گئے، وہ ہمیں دکھائیں وہ کس حال میں ہیں، اور ہم چاہتے ہیں ان کو رون ڈالیں، ان کو ذلیل کرے، رسوا کرے. پہلی تفسیر یہ ہے اس کائنات میں سب سے پہلا گناہ ابلیس نے کیا، اس سے پہلے اللہ کی نافرمانی. سارے فرشتے تھے، فرشتے تو اللہ کی نافرمانی نہیں کی. ابلیس نے، شیطان جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا اصل نام ابلیس ہے، اس نے اللہ کی نافرمانی کی بنیاد رکھی، تکبر کی، خصوصاً تکبر کی. تکبر سے بچنا ضروری ہے، مرد عورت تکبر سے بچیں، اپنے آپ اللہ کا بندہ بنا کر رکھیں، حضور کا امتی بنا کر رکھیں. خدا کی قسم یہ دونوں ٹائٹل کافی ہیں آپ کے لیے. آپ اللہ سے مل کر خوش ہو جائیں گے، اس کے علاوہ آگے پیچھے ہمارا کوئی نسبت نہیں ہے. اللہ کے بندے ہیں، حضور کو مانتے ہیں، حضور کے امتی ہیں الحمدللہ. تو یہ تکبر کی بنیاد شیطان نے رکھی، اور کفر اور شرک اسی تکبر کا نتیجہ ہے. ابو جہل جانتا تھا یہ اللہ کے نبی ہے، سچ بتا رہا ہوں. عتبہ شیبہ ولید جو ٹاپ کے ادیب تھے، مکہ کے بڑے تیز تراش لوگ تھے، عربی زبان کو جاننے والے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے یہ اللہ کے نبی ہیں، جو کلام سنا رہا ہے یہ انسانوں کا کلام نہیں ہے، لیکن ضد اور تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لائے. ان کی ضد اور تکبر نے ان کو محروم رکھا. تو اب اللہ فرمانے کے یہ کافر لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں دکھا دے وہ جن اور انس جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. تو ابلیس جس نے تکبر کی بنیاد رکھی، اللہ کی نافرمانی کی بنیاد رکھی، یہ چاہیں گے کہ وہ ہمیں نہ نظر آئے وہ کس حال میں ہے. شیطان ہمیں دکھائے وہ شیطان جن کی وجہ سے ہم کافر ہوئے وہ کدھر ہے. اور دوسرا انسانوں میں گناہوں کی بنیاد رکھی ہے آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے، جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا. صحیح حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے اس قتل کا ایک بہت بڑا حصہ قابیل کے اوپر گر جاتا ہے قیامت تک، کیونکہ اس نے بنیاد رکھی ہے قتل کی. انسان سے پہلے قتل کی، اور قتل کبیرہ گناہوں میں سے، بہت بڑے گناہوں میں سے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 5 سزاؤں کا ذکر کیا. جہنمی بھی ہیں، اللہ کا غصہ بھی ہے، ہمیشہ جہنم میں بھی رہیں گے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی لعنت جہنم کے اندر بھی قاتل پر ہوتی رہے. ایک تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ بھئی یہ جن اور انس سے مراد شیطان اور قابیل ہے آدم علیہ السلام کے بیٹے. اور دوسری تفسیر
ہر وہ بندہ جس کی وجہ سے شر پھیل جاتا ہے، گمراہی پھیل جاتی ہے، فساد پھیل جاتا ہے، لوگ ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں، شرم و حیا سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ، چاہے وہ فرد ہے یا جماعت ہے یا NGOs ہیں یا جو نہ بھائی گمراہ جماعتیں ہیں، ان کی وجہ سے جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ کہیں گے ہائے وہ تو غلط نکل آئے جن کے ہم پیروی کرتے رہے، اللہ جی وہ دکھائیں کدھر۔ اس لیے میں ہمیشہ جمعے میں یہ کہا کرتا ہوں، اپنی حمایت ہم کس کی کرتے ہیں؟ حمایت جب ہم کرتے ہیں کسی سیاسی لیڈر کی، کسی مذہبی آدمی کی، تو اس کو ایک پیمانہ دے دیں کہ قیامت کے دن خدا نہ خواستہ اگر وہ جہنم میں گیا، اس کے کہنے کی وجہ سے، اس کے اصولوں کی وجہ سے ہم جہنم میں گئے، پھر بڑا خسارے کس وقت ہوگا۔ ان سیاسی لیڈروں نے ہمیں بدعخلاق بنا دیا، ان سیاسی لیڈروں نے ہمیں نقصان پہنچایا، دین تو ان کے پاس ہے نہیں۔ میں نے آج تک 53 سال میری عمر ہے، میں نے ایک مرتبہ بھی کسی وزیر اعظم سے نہیں سنا کہ اس نے کہا پاکستانی نماز پڑھو۔ سنا آپ لوگوں نے؟ پاکستانی اور روزہ رکھو، کبھی کہا سچ بولو، کبھی کہا۔ حالانکہ دین یہی ہے، اسی کے اندر نجات ہے، اسی کے اندر دنیا کی کامیابی آخرت وابستہ ہے انہی کے ساتھ۔ میں نے نہیں سنا ہے کسی ایک بندے نے بھی یہ کہا کہ اللہ کے نبی کی پیروی کرو۔ یہ اوٹ پٹان کی تعریف تقریر کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، دوسروں کو پوچھتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، خود ذلیل ہو جاتے ہیں، اور ہم ان کی حمایت کرتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ لوگ جہنم میں گئے تو ان کے ماننے والے بھی ان کے ساتھ جائیں گے۔ تو اس وقت جو نا میں دنیا کے ان پیشواؤں کو، ان پیروں کو، ان علماء کو، ان لیڈرز کو یہ ڈھونڈیں گے جن کی وجہ سے گمراہ ہوئے تھے، جن کے کہنے کی وجہ سے، جن کے اصولوں کی وجہ سے یہ دین سے ہٹ گئے تھے۔ بے شرمی پھیل جائے اتنا بڑا نقصان ہے سر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا مہینہ ہے، میں اس کی تقریر پڑھ رہا تھا کل۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہو کے جو پہلی تقریر جو بیان فرمایا، اس میں 3 باتیں ہیں۔ ایک بات یہ تھی کہ بھئی تم لوگ جہاد کے ساتھ چمٹے رہو، جہاد کو نہ چھوڑو، اگر جہاد کو چھوڑ دو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ ایسا ہی ہوا، پوری دنیا میں جہاد چھوڑنے کی وجہ سے مسلمان ذلیل ہو گئے۔ اور دوسرا کیا؟ فرمایا کہ ہمیشہ شرم و حیا کی زندگی گزارو، بے حیا جب قوم ہو جاتی ہے تو اللہ اس کے لیے وباؤں کا، عذاب کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اب جو بے شرمی پر ہمیں لے جاتے ہیں، یہ سارا جو نہ ہوئے، آپ کی فلم، آپ کے ڈرامے، آپ کے اسٹیج شو، آپ کی سوشل میڈیا، آپ کی یوٹیوب، آپ کے پاس تمام وسائل 2% بھی شرم و حیا پر کام نہیں کر رہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں میرے گھر میں تو شاید گناہ بے ابھی تک یہ بے شرمی بے حیائی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کسی بازار میں، ہچڑا بازار میں یا جو ٹاؤن شپ کی کسی مارکیٹ میں بے شرمی جہاں پھیلنا ہے نا وہ پھیلتی جاتی ہے، پھیل گھروں میں آ جاتی ہے۔ تو اس لیے جب انسان کسی برائی کی بنیاد رکھتا ہے اور اس برائی پر جتنے بندے جو نہ بھائی شکار ہو جائیں گے تو یہ سارے برائیاں ان کو جہنم میں جب پہنچائیں گے تو وہ اپنے لیڈروں کو، رہنماؤں کو، اپنے پیروں کو، اپنے مرشدین کو، اپنے ماننے والوں کو جو غلط تھے ان کو ڈھونڈیں گے وہ کدھر ہے بھائی، ان کی وجہ سے ہم جہنم میں پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو ذلیل کریں، آج ان کو رون ڈالیں، ان کو قدموں کے نیچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافر لوگوں کی حسرت اس کے اندر جو ان کی دعا ہے یہ پوری کر دی جائے گی۔ وہ شیطان ان کو دکھائے جائیں گے، وہ لیڈر ان کو دکھائے جائیں گے، وہ گناہ کی بنیاد رکھنے والے، وہ گمراہی کی پھیلانے والے، وہ بے شرمی کی بنیاد رکھنے والے، بے شرمی کی دعوت دینے والے، سارے ان کو دکھا دیے جائیں گے، لیکن اس وقت ان کا دکھانا کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا بنائے کہ ہم خیر کی بنیاد بن جائیں۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے، تو آپ لوگوں کو جو نہ بھائی اللہ تعالیٰ صبح سویرے آیت کو سمجھنے کی توفیق عطا، خدا کی قسم یہ آپ کی ساری رات کی عبادت سے افضل ہے ایک آیت کو سمجھیں، ساری رات کی عبادت سے افضل ہے۔ حضور سے فرمایا کہ ایک آیت کو سمجھنے 1000 نفل نماز کا اجر آپ کو مل جاتا ہے،
اور پھر اگر آپ گھر سے نکلتے وقت طالب علم بننے کی نیت کر کے آئیں گے، یا اللہ قرآن کی ایک آیت سیکھ کے آؤں گا، اس کا ترجمہ جان کے آؤں گا، آپ کو طالب علم کی ساری فضیلت بھی مل جائے گی۔ طالب علموں کے ساتھ اللہ کی بڑی نرمی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی بنیاد بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کی حمایت، کسی ظالم کی کبھی بھی حمایت نہ کرے۔ اللہ کی ظالم کی، کسی متکبر کی جب بھی حمایت کی جاتی ہے، اللہ سخت ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور تو یہ کافر لوگوں کی بد دعا جہنم کے اندر جب ان کو دکھا دیے جائیں گے، یہ ان کو پوچھیں گے، وہ ان کو پوچھیں گے، فائدہ کوئی نہیں ہوگا، یہ جہنم کے اندر ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اللہ ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنا دے، شر سے بچنے اور بچانے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہمیں ہماری اولاد کو نفس و شیطان کے سارے شرور و آفات سے حفاظت نصیب فرما۔ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، بارش کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما دے، پورے ملک پر بران رحمت نازل فرما، امن نازل فرما، عافیت نازل فرما، خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت نصیب فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس درس کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا، قرآن مجید سے تعلق کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہم بڑے اجنبی لوگ کے قرآن کو کیا سمجھیں، تو ہی ہمیں سمجھا دے، صحیح تلاوت کی توفیق عطا فرما، سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد۔